آج ہمارے کچھ دینی امور کے اندر بھی وقت کو اس طرح جو ہے وہ لگایا جاتا ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ عموماً جنازوں کا ٹائم ٹیبل مقرر ہوتا ہے کہ 8 بجے، 7 بجے، 5 بجے، 2 بجے جنازہ ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو ٹائم دیا ہوتا ہے اس کے مطابق جنازگاہ میں پہنچ نہیں پاتا، جبکہ جب طے شدہ ہے کوئی حادثہ تو معاذ اللہ لاحق نہیں ہو گیا تو اس وقت پر جنازہ پہنچ کر کے اس کو پڑھا جانا چاہیے، لیکن پہلے تو اس وقت پہ نہیں پہنچتا، اور اس کے بعد جب جنازہ اس وقت پہ پہنچ بھی جائے تو پھر جو ہے وہ کچھ لوگوں کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر جنازہ وقت پہ پہنچا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کوئی وضو کر رہا ہے اور کوئی جو ہے وہ دودھ سے چلا آ رہا ہے، کوئی گھر سے چلا ہے، تو جو بالخصوص جو ہے وہ پسماندگان ہوتے ہیں ان کی آرزو ہوتی ہے کہ 10، 15، 20 منٹ لیٹ کر لیا جائے تو سارے شرکت کر لیں، جبکہ پہلے جو وقت بتایا تھا اس وقت مقررہ پہ لوگ کیوں نہیں پہنچے؟ ان کا قصور ہے وہ نہیں پہنچے۔ اس لیے اگر کوئی رہتا ہے تو رہ جائے، جب تم نے اتمام حجت کر دی اور وقت پہلے بتا دیا تو لوگوں کو اس وقت پہ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ جو وقت پہ آئے ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو کھڑا کیا ہوا ہے؟ اور دوسرا یہ میت کے اعزاز کے منافی ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن میت انتظار کر رہی ہے جنازہ پڑھنے والوں کا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اعزاز ہے، یہ تکریم ہے مرنے والے کی، کہ جب میت رکھ دی جائے، جنازہ حاضر ہو جائے تو پھر کسی کا انتظار نہ کیا جائے۔ بعض لوگ ایک مسئلہ ہم سے کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ جس وضو سے جنازہ پڑھا ہو تو وہ اس وضو سے فرض نماز نہیں پڑھی جاتی، تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ شاید آپ کو بھی کبھی کسی نے پوچھا ہو، کبھی کبھار کسی جگہ پہ جانا ہو تو لوگ ایسے مسائل پوچھتے ہیں کہ سنا جی کہ جنازے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یوں نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ جنازے کے لیے خاص جو تیمم کیا ہو وہ جنازے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جنازہ تیار ہے تو اگر ایک بندہ آئے گا اور وہ وضو کرے گا تو جنازہ گزر جائے گا۔ اگر وہ ولی میت نہیں ہے یا وہ امام نہیں ہے جس نے جنازہ پڑھانا ہے، ان دونوں کے علاوہ ہے، چونکہ ولی میت کا بھی انتظار کیا جائے گا، ولی کی اجازت کے بغیر جنازہ نہیں ہے، اور دوسرا امام نے پڑھانا ہے تو اس کو اگر وہ کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچ رہا ہے تو اس کا انتظار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں وہ جنازے کے اندر آ کے شامل ہو جائیں۔ اچھا، اگر وقت اتنا نہیں ہے کہ وضو کرنے گئے تو جنازہ نکل جائے گا، یا تو پھر وہ انتظار کر رہے ہیں جس طرح کہ آج کل رواج ہے، تو یا پھر یہ بغیر وضو کے شامل ہو جائے، بغیر وضو کے جنازہ نہیں ہوگا۔ تو اگر وضو کا انتظام کچھ دور ہے تو پھر یہ ہے کہ جلدی جلدی یہ تیمم کر لے اور جنازے میں شامل ہو جائے، چونکہ پانی وضو کا اتنی زیادہ دور نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ تیمم باقی اعمال کے لیے بھی کافی ہوتا۔ جو ہی جنازہ پڑھ لیا تو اس کا یہ تیمم ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ایک خاص مقصد کے لیے جو ہے وہ اس نے تیمم کیا تھا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس وضو سے نہیں پڑھا جاتا، وہ وضو نہیں ہے بلکہ وہ یہ تیمم ہے، اور یہ میت کا اکرام ہے، میت کی تکریم ہے کہ اس کے لیے کسی کا انتظار جو ہے وہ نہ کیا جائے، جب جنازہ آ جائے تو فوراً جنازہ پڑھ لیا جائے، تاکہ جو لوگ آئے ہیں اپنے وقت کے مطابق آئیں اور اپنے وقت کے مطابق جائیں۔ میں یہاں وقت کے حوالے سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ نماز جمعہ اور نماز ظہر یہ دونوں ایک وقت میں ہیں۔ جس دن نماز جمعہ ہوگی تو ظہر کی جگہ پہ جمعہ رکھی گئی ہے، تو جن کے اوپر جمعہ واجب ہے وہ ظہر نہیں پڑھیں گے، اور جو ظہر پڑھیں گے ان کے اوپر جو ہے وہ جمعہ واجب نہیں، تبھی وہ ظہر پڑھیں گے۔ تو جمعہ ظہر کی جگہ پہ رکھا گیا۔ لیکن میں آپ سے اتنا پوچھتا ہوں کہ ظہر زیادہ اہم ہے یا نماز جمعہ زیادہ اہم ہے؟ تو سب کہیں گے کہ نماز جمعہ زیادہ اہم ہے۔ تو ظہر کی فرض رکھتے کتنی ہیں؟ 4، اور جو جمعے کی فرض رکھتے ہیں وہ کتنی ہیں؟ 2۔ تو اہم زیادہ جمعہ ہے، لیکن جمعے کی رکھتے 2 ہیں اور ظہر کی رکھتے 4 ہیں۔ تو اس کی 2 رکھتے کم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ 2 رکعتوں کی جگہ خطبہ آ گیا، جمعے میں خطبہ جو ہے وہ شامل ہو گیا، لہٰذا خطبہ آ گیا تو اللہ کے دین کا جو نظام ہے وہ وقت کی قدر سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرائض میں تخفیف کر دی
کہ 4 کی جگہ 2 رکعت تم جو ہے وہ پڑھ لو، چونکہ 2 رکعت کی جگہ تمہیں خطبہ سننا پڑے گا۔ یہ ہے اسلام کا دیا ہوا نظام کہ لوگوں کے وقت کا اسلام نے اتنا لحاظ اور خیال رکھا ہے۔ اب وہ لوگ جو منبر و محراب کے وارث ہیں اور اسلام کی ان بنیادی قدروں کو نہیں جانتے، وہ اس وقت جو حال کر رہے ہیں آنے والوں کا، وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ صبح 7 بجے کل شریف کا ختم ہوگا، یہ اعلان ہوتا ہے۔ 8 بجے دفتر جانا ہے، 7:30 بجے کسی سے وعدہ کیا ہے، کاروبار پہ جانا ہے، دکان کھولنی ہے، کہا جی 7 بجے پروگرام ہے، چلو میں دعا میں شامل ہو کے آ جائیں۔ اب چاہیے کہ 7 بجے فارغ ہو جائیں، جس نے 7:30 بجے جانا ہے وہ بھی وقت پہ پہنچ جائے، جس نے 8 بجے جانا ہے وہ بھی اپنے حساب سے آیا ہے وقت پہ پہنچ جائے۔ لیکن 7:05 ہو گئے تو اب شمارے سمیٹے جا رہے ہیں۔ اب جو 7 بجے کے حساب سے آئے ہیں، اب معاملہ ایسا ہے صدمے کا، دکھ کا، کہ اب وہ درمیان سے اٹھ کے جا بھی نہیں سکتے، اور 7 بجے کا ٹائم دیا تھا ختم شریف کا، اور 7 بجے شمارے سمیٹے جا رہے ہیں۔ اب پہلے باقاعدہ تلاوت ہوئی، حالانکہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ اس کے لیے کوئی تقریب منعقد کی جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر نعت خواں بھی تو خیر سے اتنے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس کو ٹائم نہ دیں وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ پھر 2 شعر بھی کہی جائیں تو ان کا آخری شعر جو ہوتا ہے اس کے بعد بھی 15 شعر ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں آخری شعر، اس کے بعد بھی کئی شعر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میاں صاحب کا کلام پڑھنا، یہ بھی جو ہے وہ ضروری ہے، ختموں کے اندر اس کے بغیر تو ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد 2-1 خطبہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ٹائم دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پھر جو مائک پہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اب میں جانوں اور میرا کام جانے تو تم کو تو اپنی مرضی سے ہی چھوڑوں گا۔ پھر خطابات ختم ہوئے، ادھر 8:30 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا، لوگوں کو 7 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے، لوگوں نے کاموں پہ جانا ہے، گرمی کی شدت ہے، بار بار لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیسی تبلیغ ہے، مبلغ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ اکتائے بیٹھے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ خطیب جان چھوڑ دے، اور اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی اور پھر بھی خطبہ دیے جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو چونکہ مسجد نبی میں خواتین بھی آتی تھیں اور ان کے ساتھ بعض کا چھوٹے بچے بھی آ جاتے تھے، تو بچوں کو وہ پیچھے کھڑا کر کے نماز میں شامل ہو جاتی، تو بچے رونے لگتے تو ان کے دل بے چین ہو جاتے، حضور ان ماؤں کی دل جوئی کے لیے قرات مختصر کر دیتے تھے۔ اور مولوی تقریر نہیں چھوڑ رہا، اللہ کا رسول قرآن چھوڑ رہا ہے، قرآن مختصر کر دیتے تھے حضور، تاکہ ماؤں کا دل بے چین ہو رہا ہے اور وہ بچوں کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اسلام کا دین ہے، اسلام نے ہمیں یوں وقت کی قدر سکھائی ہے۔